ملک کو بچائیں. اگر ہم نہیں بچائیں گے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. طلبہ کو یہ میسج ہوا ان کا مستقبل ہے, میرا مستقبل تو نہیں ہے, ان کے بچوں کا مستقبل ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو ان کے لیے آیا ہوں. ہماری تو کوشش ہے کہ یہ کھڑے ہوں ہمارے ساتھ. چوری کرے اور جیل میں, اور بڑا ڈاکو چوری کرے اور ملک کا صدر بن جائے. کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ 10 اوور کا میچ کھیل لو میرے سے. میاں صاحب یہ میچ ذرا جلدی کریں, یہ میچ جلدی کریں, یہ نہ ہو سکے آپ کو ٹیم ہی نہ ملے. میچ تو میں آصف زرداری کے ساتھ بھی کھیلنا چاہتا تھا, لیکن وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے ہیں. آپ سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف جیتے گی نہیں, سویپ کرے گی. یہ وہ ورلڈ کپ والی بالکل وہی ہے جو میں 5 ورلڈ کپ کھیلا تھا, کبھی میں نے نہیں کہا سوائے آخری ورلڈ کپ, اور میں اب پھر یہ کہہ رہا ہوں.
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تم کتنے خوش قسمت ہو، ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے۔ ہم اس جذبے سے بڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی 65 کی جنگ یاد ہے کہ ہمارے وہاں زمان پارک کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ جی انڈین پیرا ٹروپرز آنے لگے، تو ہم سارے جمع ہوئے، میں 13 سال کا تھا، میں بھی اپنی بندوق پکڑ کے پہنچ گیا کہ میں بھی نہیں کروں گا۔ تو یعنی جذبہ تھا لوگوں میں۔ انہوں نے کہا نہیں تم بہت چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ میں بڑا پچھتایا کہ میں چھوٹا ہوں۔ تو ایک جذبہ تھا پاکستان کا، ہمیں اور ایک کانفیڈنس تھا 60s کے اندر جو بڑا ہو رہا تھا۔ حالانکہ ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن ایک کانفیڈنس تھا کہ PIA پہ ابھی بات کر رہے تھے، دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی، پاکستان کی یونیورسٹیز، ہمارے کالجز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ تھے۔ آپ کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری جو یہاں تھی وہ دنیا میں مانی جاتی تھی۔ باہر سے سارے مڈل ایسٹ سے یہاں لوگ پڑھنے آتے تھے۔ میرے ساتھ HSM میں ملیشیا کی صدارت پڑھتے تھے۔ یعنی یہ وہ ملک تھا جو ہم اپنے آپ کو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور پاکستان میں بھی مقابلہ ہو سکتا۔ تو اس ملک کو آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا آج ادھر پہنچتے ہوئے، اور یہ پہنچنا تھا جدھر ہم جا رہے ہیں۔ جو ہم نے حرکتیں کر رہے تھے اس ملک سے، جو ہمارے صاحب اقتدار آ کے بجائے اللہ آپ کو ایک مقام پہ پہنچاتا ہے آپ لوگوں کے کریں، ساروں نے اپنی ذات کے اوپر شروع کر دی سر، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا تھے، بعد میں کیا فرق۔ تو میں اس جذبے سے آیا تھا کہ ہم اس ملک کو ایک وہی لے کے آئیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ تو جب دنیا میں کسی نے کوئی بڑا کام کیا وہ آئیڈیلسٹ ہے۔ آج تک کوئی قائد اعظم سے بڑا آئیڈیلسٹ کون ہے؟ علامہ اقبال سے بڑا آئیڈیلسٹ کون ہے؟ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ریلسٹ نے کبھی کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ ایڈمنڈ ہلری جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کیا تھا وہ ریلسٹ ہوتا، وہ نہ کرے۔ ریلزم تو آپ نے یہ کہتی کہ پہلی چیز نہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ آئیڈیلزم آپ کو کہتی ہے، اور سب سے بڑے آئیڈیلسٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریلزم اور آئیڈیلزم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے آپ کو آئیڈیلسٹ بنا دیتا ہے۔ آپ کو جو ایمان ہے وہ چیز کہتا ہے کہ اللہ وہ کام کر سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ ہمارے لیے وہ اپنے نبی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو میں شروع سے مجھے سارے کہتے تھے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ میرے 2 کزن میرے سے بڑے تھے، دونوں ٹیسٹ کیپٹنز بنے، سارے میرے باقی کزن کہتے تھے کہ میرے سے بہت اچھے تھے، میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ پھر میں جب تیز بولر بننا چاہتا تھا مجھے سارے کہتے تھے تیز بولر نہیں بن سکتے، تمہارا بولنگ ایکشن ہے، آپ آف اسپنر کے طور پہ۔ میں میڈیم پیس تھا لیکن میرا ایک بولنگ ایکشن تھا جو مجھے تیز بولر بننے سے روکا۔ میں دنیا کی تاریخ کا واحد تیز بولر ہوں جس نے 6 سال لگائے اپنا مکمل طور پہ ایکشن بدلنے اور تیز بولر بنا، یہ کسی نے نہیں کیا۔ پھر مجھے کہا تیز بولر کیپٹن نہیں بن سکتا۔ پھر مجھے جب میں شوکت حرم شروع کیا تو لاہور میں میٹنگ میں ہمیں سمجھ آئے کیسے بنائیں۔ 20 لاہور کے ڈاکٹرز ہم نے دعوت دی، بورڈ آف گورننس بیٹھے، 19 نے کہا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا۔ پھر جب ہاسپٹل شروع ہوا تو ہم نے امریکہ سے ایڈمنسٹریٹر لے کے اس نے کہا تم غریبوں کا مفت علاج نہیں کر سکتا۔ یہ ساری زندگی میں جو ریئلسٹ ہے وہ ریئلسٹ ایک ایڈوائز کرتے ہیں، اور جو خواب دیکھنے والے آئیڈیلسٹ ہیں وہ اپنی خواب کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور میرا زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انسان سے کوئی چیز نہیں ہرا سکتا۔ آپ ہارتے ہیں جب آپ پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان۔ وہ لیڈر جب بےایمان کیا نقصان بلا کر عاقبت